اردو ناول عزت رہ گئی پارٹ 2۔ زینت جان گھروں میں ماسی کی خدمات انجام دیتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن پڑھے لکھے گھر میں کام کرنے سے اسے گھریلو ادب و آداب سے واقفیت ہو گئی۔ وہ صرف ایسے گھر خدمات انجام دیتی تھی جہاں اس کے خیال میں حلال رزق کمایا جاتا تھا۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود گھر کے مالکان سے زکوٰۃ کی رقم لینے سے انکار کر دیتی تھی، اس لیے لوگ اس کی زکوٰۃ سے مدد کرتے لیکن ظاہر نہ کرتے تھے۔ وہ جس گھر میں کام کرتی غیر ضروری طور پر پانی بہانا یا غیر ضرورت بلب یا پنکھے چلانا اسے پسند نہ تھا۔ وہ کسی گھر میں نماز کے لیے وضو کرتی تو لوٹے یا بڑے مگ میں پانی بھر کر استعمال کرتی۔ ٹوٹی کھول کر نل سے وضو کرنا اسے پسند نہ تھا۔ اس کی یہ عادت کئی گھروں میں تقلید کا باعث بنی۔ گھر کے بڑوں نے نہ صرف یہ عادت اپنائی، اپنے چھوٹوں کو بھی اس طرف توجہ دلائی۔ عیدین میں عیدی کے لیے ہاتھ پھیلانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوسرے گھروں میں ماسیاں عیدی اور نئے جوڑے کپڑوں کی فرمائشیں کرتی، لیکن زنیہ سلام اور مبارکباد تک خود کو محدود کرتی۔ گھر کی مالکن خود کچھ دے دیتی تو شکریہ کہہ کر لے لیتی، اس لیے وہ جہاں جہاں کام کرتی اسے خاندان کے ممبر کی طرح سمجھا گیا۔ غیر نہیں، کبھی کسی گھر کے تمام لوگوں کو کسی تقریب میں شرکت کرنی ہوتی تو زنیہ کو گھر میں چوکیداری کرنے کی ذمہ داری دے کر چلے جاتے۔ ایسا اکثر ہوا کہ گھر کے سب افراد پکنک منانے کسی فارم ہاؤس گئے اور رات وہاں گزاری۔ زنیہ ان کے گھر میں نگہبانی کے لیے موجود رہی۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ بڑی بیٹی ناز 12 سال کی تھی۔ وہ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتی۔ ان کے لیے دوپہر اور رات کا کھانا بنانا بھی اس کے ذمہ تھا۔ زنیہ نازو کو کسی گھر میں ماسی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تربیت کر رہی تھی۔ اسے کسی ایسے گھر میں کی تلاش تھی جو بھروسے کے لائق ہو۔ زنیہ کا شوہر اپنے دونوں پاؤں سے محتاج تھا۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کے دوران اوپر کی منزل سے بھاری سلیب گرنے سے اس کے دونوں پاؤں اتنے مجروح ہو گئے وہ معذور ہو گیا۔ کنسٹرکشن نے اسے 1000 روپے دے کر اس کی ملازمت ختم کر دی۔ اس کے شوہر کے دوست اچھے چال چلن کے نہ تھے۔ پان سگریٹ کے عادی، سینما کے شوقین، اداکاراؤں، ماڈلز، گرلز اور ہیروئنوں کے گھریلو زندگی میں سنی سنائی گھناؤنی کہانیوں میں خود بھی اپنی طرف سے اضافہ کر کے مزے لے کر سناتے اور خوابوں کی دنیا میں رہتے۔ ان کی جیبوں اور والٹ میں کسی نہ کسی ملکی یا غیر ملکی ہیروئن ماڈل کی تصویر ہوتی۔ ایک دوست کے پاس اسمارٹ فون بھی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بے ہودہ تصویریں دکھا کر ورغلایا کرتا تھا۔ جن دوستوں کے گھروں میں ٹی وی تھا وہ اس پر دیکھی خبریں سب کو سناتے۔ کہنے کو وہ برائی کا تذکرہ کر کے مذمت کیا کرتے، لیکن ان کے انداز سے ان کے دل کی حسرتیں بھی واضح ہو جاتی تھی۔ زنیہ ایک امیر گھر میں ماسی کا کام کرتی تھی۔ یہاں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کو امریکہ میں مقیم بیٹوں نے بلا لیا تو وہ مکان فروخت کر کے منتقل ہو گئے۔ زنیہ کو ان کے جانے کا بڑا رنج تھا۔ اس خاندان سے اس کی اچھی مالی مدد ہو جاتی تھی۔ اس نے آپا صدیق سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنی ایک جاننے والی خاتون فائقہ کی بات کی۔ فائقہ کی ایک کزن معروف اچھی ملازمہ کی تلاش میں تھی۔ زنیہ اس کے گھر میں ماسی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ معروف 2 منزلہ گھر میں رہتی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر منجلا اور پہلی منزل میں چھوٹا دیور رہتے تھے۔ گراؤنڈ فلور کی ایک الگ ماسی تھی۔ چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا شاکر علی رہتا تھا۔ شاکر 15-16 برس سے ذہنی عدم توازن کا شکار تھا۔ وہ کبھی کبھی ہفتوں نارمل انسان کی طرح نظر آتا، لیکن پھر جب بگڑتا تو سنبھال ہی نہیں سنبھلتا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی اسے قابو کرنے کے لیے بیت کی چھڑی سے پٹائی کر دیتے۔ وہ مار سے ڈرتا تھا، فوراً معافی مانگ لیتا۔ 2 بار اسے اسپتال میں بھی داخل کرنا پڑا۔ نفسیاتی اسپتال مضبوط گرل کے پیچھے سخت غیر نگراں عملے سے وہ پناہ مانگتا۔ اس کا دوبارہ الیکٹرک شاک سے علاج بھی کیا گیا۔ اسپتال کا عملہ قابو کر کے انجیکشن لگا دیتا اور شاکر کی ساری اکڑ دور ہو جاتی۔ اس کو دوا پابندی سے کھانی ہوتی تھی، لیکن وہ اکثر لاپرواہی کرتا، دوا چھوڑ دیتا یا کم مقدار میں کھاتا۔ اسے ذہنی مریض جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ اس کی غیر ذمہ دارانہ رویے سے اس کی بیماری میں شدت پیدا ہو جاتی تھی۔ زنیہ کو معروف کا کمرہ، باورچی خانہ، ساس کا کمرہ اور 2 باتھ روم صاف کرنے ہوتے تھے۔ معروف نے زنیہ کو بتایا کہ بڑا دیور اپنے کمرے میں VCR پر فلمیں دیکھتا تھا۔ یہ فلمیں کرائے پر لی جاتی تھی۔ آج انٹرنیٹ کے زمانے میں VCR کی ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی ہے۔ دونوں بھائیوں نے بڑے بھائی شاکر علی کو اسمارٹ فون سے دور رکھا ہوا تھا۔
اس کو مصروف کرنے کے لیے دور سے کسی محلے سے وی سی آر پر فلمیں حاصل کی جاتی تھی۔ اسمارٹ فون ہو یا وی سی آر، دونوں میں شیطان صرف افراد نے بے روی کا بہت بڑا حصہ اپلوڈ کر رکھا ہے۔ شاکر ایسی فحش فلمیں ہی نہیں دیکھتا تھا بلکہ گالیاں بھی بکتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھی لیچر گفتگو کرتا۔ بیچاری ماں تھی، ضبط کر جاتی۔ وہ اکثر اپنی جان لینے، خودکشی کرنے اور گھر کو آگ لگا کر سب کچھ تباہ کرنے کا ڈراوا دیتا۔ سب لوگ اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے۔ معروف نے ماسی زنیا کو خبردار کر دیا کہ شاکر کے کمرے میں نہ جانا۔ زنیا فرسٹ فلور کے کمرے میں ہی صفائی کرتی، سیکنڈ فلور جانے کا کبھی خیال نہ آیا۔ اس گھر میں بڑی بھی کا راز تھا، وہ زنیا پر نہ بیکار سختی کرتی تھی، کام پورا لیتی تھی۔ زنیا معروف کے اچھے سلوک کی وجہ سے اس گھر میں کام کرتی تھی۔ 2-3 ہفتوں سے اس نے محسوس کیا کہ بڑی بی کا رویہ کچھ بدل رہا ہے۔ اب وہ اکثر بچا ہوا سالن اس کو دے دیتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی تھی۔ زنیا کو اس گھر میں کام کرنا اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ یہ بس اسٹاپ سے بہت نزدیک تھا، آنے جانے میں بہت آسانی تھی۔ یہاں سے ایک ہی بس اس کے گھر کی طرف بھی جاتی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی نے گھر سنبھالا ہوا تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے گھروں کے کام کرتی تھی۔ اس کا شوہر اپنے سامان کا تھیلا اٹھا کر ساتھیوں کے سہارے گھر سے تھوڑی دور نالے پر بنے پل کے نزدیک چٹائی بچھا کر بچوں کی چیزیں بیچا کرتا تھا۔ روز 70-80 روپے کی آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ اسے سگریٹ پی کر ٹھکانے لگا دیتا۔ گھر چلانے میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ نہ تھا۔ معذور دیکھے کبھی کبھی کوئی 20-30 روپے کی بھیک بھی دے دیتا تھا۔ خیرات بچوں کی چیزیں بیچنے سے زیادہ بن جاتی تھی۔ زنیا اپنے حالات میں اتنی گھری ہوئی تھی کہ اسے کبھی لگی بدلی زندگی سے باہر نکلنے کا خیال نہیں آیا۔ ادھر معروف کی ساس کا رویہ تبدیل ہو رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ زنیا کو اس گھر میں ملازمت چھوڑنی پڑی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر اماں صدیق کے مکان پر پہنچی۔ پھولی سانسوں غم و رنج کا طوفان اٹھائے گلوکوز پی کر دل سنبھالنے کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد اماں صدیق کو فائقہ نے فون پر بتایا کہ زنیا نے معروف کے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ فائقہ نے اماں صدیق سے شکایت کی۔ زنیا نے کام چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، 25 دن کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ آج زنیا جب کام کرنے آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا، زنیا کیا ہوا؟ معروف بی بی کے گھر کام کیوں چھوڑا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائقہ نے مجھے دوسری بار فون کیا ہے، پتہ ہے اس نے کیا بتایا؟ کیا بتایا اماں؟ تم نے بڑی بی کے کمرے سے سونے کا ہار اور سونے کی بھاری انگوٹھی چرائی ہے، اس لیے کام کرنے نہیں آ رہی، بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر زنیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بڑی بی نے کیا کہا ہوگا؟ یہ بڑھیا 1 نمبر کی جھوٹی ہے، ظالم بےہودہ عورت۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی، گھر کی ڈور بیل بجی۔ زنیا دیکھ کون آیا ہے، دیکھ کر دروازہ کھولو۔ آنا نے کہا۔ زنیا نے دروازہ کھولا اور فائقہ عبایا پہنے اندر آ گئی۔ زنیا نے اس کے آتے ہی کہا، آپا صدیق سے کہا، ہاں میں کچھ کام کر کے آتی ہوں، تب تک آپ فائقہ بی بی سے بات کر لیں۔ اماں صدیق کے کچھ کہنے سے پہلے فائقہ نے زنیا کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی، ٹھہرو، مجھے تم سے کام ہے، بات کرنی ہے۔ زنیا نے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر اماں کی آواز بھی آئی، فائقہ اور معروف دونوں تمہارے لیے پریشان ہیں، تم بات کر کے جاؤ۔ فائقہ کی زنیا کے ہاتھ سے گرفت بہت سخت تھی۔ وہ بڑی بے دلی سے آمادہ ہو گئی۔ اماں اور فائقہ برآمدے کی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ زنیا ذرا ہٹ کر تخت نما چوکی پر بچوں کی کتابیں ہٹا کر بیٹھ گئی۔ فائقہ نے زنیا سے مخاطب ہو کر محبت اور نرمی سے بات شروع کی۔ سنو زنیا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم معروف بی بی کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چرا کر بھاگ گئی ہو، پولیس کے ڈر اور گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کے گھر کا کام چھوڑ دیا۔ زنیا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، وہ بس نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تب فائقہ نے پھر پوچھا، زنیا بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے اس کے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری کر کے چھپائی ہے؟ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ اماں صدیق آپ خود بتا دیں، کیا میں نے پہلے کبھی کسی کے گھر میں چوری کی ہے؟ 2 نہیں زنیا، لیکن سونے کا ہار اور انگوٹھی کچھ نہیں تو 70-80 ہزار کے تو ہوں گے۔ ہزاروں کا مال کسی کی نیت خراب ہونے کتنی دیر لگتی ہے؟ تم تو غریب ہو، ضرورت مند ہو۔ اماں صدیق، زنیا ایسا کام کبھی نہیں کرے گی۔ زنیا کی ہچکیاں بن گئی۔ روتے روتے اس نے کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے کام پر، چوری پر۔ اللہ کرے چوری کرنے والے کو جہنم کی سزا ہو، جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے۔ زنیا اب سچ سچ بتاؤ، کھل کر بتاؤ، تم کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ پیسے کی ضرورت تو تمہیں ہے، تم نے 25 دنوں کی تنخواہ بھی چھوڑ دی۔
کیا تمہیں اپنی محنت کے پیسے نہیں چاہیے؟ زنیا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ آخر اس کی زبان سے نکلا، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ زنیا تم ٹھیک کہہ رہی ہوگی، لیکن میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ فائقہ نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اماں صدیق نے اپنی کرسی چھوڑی اور زنیا کے پاس جا کر تخت پر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ روتی ہوئی عورت کو سینے سے لگایا، پیٹھ سہلائی۔ اتنی محبت پا کر زنیا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں صدیقہ، مجھے بچا لیجیے، میں چور نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے محروم بی بی کے گھر سے ایک دن کا بھی چوری نہیں کیا، اماں مجھے بچا لیجیے۔ 5-7 منٹ گزر گئے۔ زنیا اماں صدیق کے سینے سے لگے زور زور سے روتی رہی، اس کی سانسیں دھمتی کی طرح چلتی رہی۔ اماں صدیق کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے پیٹھ سہلاتا رہا۔ فائقہ اس صورتحال میں چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں صدیق نے پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے اور ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی لانے کا خاموش اشارہ کیا۔ فائقہ پانی لینے چلی گئی۔ اماں صدیق اپنے دوپٹے سے زنیا کے آنسو خشک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ننھے بچے اور بچیوں کے قرآن ناظرہ پڑھنے کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے۔ گھر کے باہر شاید بچے آ بھی گئے تھے۔ فائقہ نے دروازہ کھولا۔ ایک بچہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ اماں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، حسن سنو، آج میں مصروف ہوں، تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی پڑھنے آئے اسے بھیج دو، آج تم سب کے چھٹی کا وقت پر آ جانا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ زنیا سے پھر چمٹ گئی اور بولی، زنیا میری اچھی بچی، تم کچھ بتانا نہیں چاہتی تو بالکل زور نہیں دوں گی، میں فائقہ کو بھیج کر معروف سے تمہاری 25 دن کی تنخواہ منگوا لوں گی، تمہیں وہاں جانا نہیں پڑے گا، جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں، تم بالکل پریشان نہیں ہونا، مجھے یقین ہے تم نے چوری نہیں کی ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے تم نے زیور دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ فائقہ پانی مجھے دے دو، میں زنیا کو پلا دوں گی، میری بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ 5 منٹ اور گزر گئے۔ صدیق کی صلح جو طبیعت اور مصلحتوں سے واقعے کو سنبھالنے کے انداز سے کشیدہ فضا معمول پر آنے لگی۔ زنیا اماں صدیق کے آغوش سے نکل کر فائقہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ فائقہ کی ہر بات کا جواب دے دے گی۔ پھر اماں صدیق نے دیکھا زنیا نے اٹھ کر فائقہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ فائقہ بی بی، آپ میری محسن ہیں، آپ نے اس گھر میں کام دلوایا، آپ کی بہن معروف بی بی بھی میری محسن ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی، اتنی عزت دینے والی بی بی ہیں، ان کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا، وہ اس بارے میں فکر مند رہتی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں۔ اماں صدیق و فائقہ دونوں خاموشی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زنیا کے دل میں جوش مارتا اونچی لہروں والا نشیب کی طرح بہتا دریا بند توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ رستہ پا کر یہ دریا اس کے منہ سے نکل پڑا۔ اس نے خاموش زبان سے ساری داستان سنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اماں جی، فائقہ بی بی جی، کیا بتاؤں، معروف بی بی ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں، کہیں باہر نہیں جاتی، کبھی جاتی ہوں گی تو مجھے نہیں معلوم، وہ میرے کام کے وقت ضرور گھر پر ملتی ہیں، اپنی نگرانی میں سارا کام کرواتی ہیں، اپنی ساس کا کمرہ، ان کا باتھ روم ہر روز صاف کرواتی ہیں۔ پھر اپنی ساس سے پوچھے